انسان کے پختہ اور اٹل نظریات کو عقیدہ کہا جاتا ہے. جو ایمان اور یقین کا درجہ اختیار کر لیں اس کو عقیدہ کہا جاتا ہے. اوکے اس کے بعد کہتے ہیں جی اعمال کے محرک. محرک کیا ہوتا ہے؟ یعنی حرکت کرنے والا. کہتے ہیں کہ انسان کا ہر کام اس کے نظریات کا عکس ہوتا ہے. ٹھیک ہے، آپ کا جو آپ کی تھنکنگ ہوتی ہے، کہتے ہیں کہ آپ کا جو کام ہے وہ اسی کا عکس ہوتا ہے، کیونکہ آپ جو سوچتے ہیں وہی کرتے ہیں. یہ عقائد انسان کے دل و دماغ پر حکمرانی کرتے ہیں. یہ ہیڈنگ اس میں MCQs میں آتا ہوتا ہے. یا تو عقیدہ کا لغوی معنی، ٹھیک ہے، باندھی ہوئی چیز یا گرہ لگائی ہوئی چیز. یہ پھر یا تو یہ آ جاتا ہے کہ عقائد انسان کے کہاں حکمرانی کرتے ہیں، تو کہاں دل و دماغ پر حکمرانی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اور عقائد ہی اعمال کے محرک ہوتے ہیں. جیسا آپ سوچ رہے ہوتے ہیں، جیسا آپ کا عقیدہ ہوتا ہے، ویسے ہی آپ اعمال بھی کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ عقیدے کی مثال ایک بیج سے دی گئی ہے اور عمل اس بیج سے اگنے والا پودا ہے. ظاہر ہے کہ پودے میں بھی وہی خصوصیت ہوگی جو کہ بیج میں پوشیدہ ہوگی. ٹھیک ہے، بیج میں چھپی ہوئی ہوگی. جیسا بیج لگائیں گے ویسا ہی آپ کو رسپانس میں اس کا پھل بھی ملے گا. ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں کہ انسان کے اعمال بھی اسی طرح ویسے ہی ہوتے ہیں جیسا کہ اس کا عقیدہ ہوتا ہے، کیونکہ جو آپ سوچتے ہیں وہی آپ کرتے ہیں، اور جو آپ کرتے ہیں وہی آپ کا عمل بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، اسی پر آپ کی سزا اور جزا بھی ڈیپینڈ کرتی ہے. اب کہتے ہیں کہ عقیدہ کی مثال جو ہے وہ دی گئی ہے بیج سے. ٹھیک ہے، بیج سے کیا ہوتا ہے؟ پھر پودا نکلتا ہے، درخت بنتا ہے. تو اگر میں اس والے ٹاپک کو ہمیشہ کی طرح اگر میں لے کر چلوں تو پھر یہاں پر جو ہمارے سمجھنے کی باتیں ہیں وہ ہو جاتی ہیں جی کہ اس کا کیا کیا فائدہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس فائدے کو انشاءاللہ میں ایسا کروں گی انشاءاللہ کہ جب میں آپ کو عقیدہ توحید کے انسانی زندگی پر اثرات بتاؤں گی نا، تو وہ یہاں سے نکلنے والے بیج سے وہ جو اثرات ہیں نا وہ ہیں اس کا پھل. ٹھیک ہے، وہ ہے پودا اور وہ ہے پھل. تو وہ انشاءاللہ میں آپ کو نیکسٹ میں کنٹینیو کروں گی. یہاں پہ آج ساتھ لے کے نہیں چلتی ہوں، ورنہ ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ جب بھی میں یہ ٹاپک پڑھاتی ہوں اس پوائنٹ پر آ کے تو جو ہے نا ہم سکپ کر کے ڈائریکٹ اس کوشچن پر چلے جاتے ہیں، لیکن آج ایسا نہیں کریں گے. انشاءاللہ بہت جلد ہم اس کو پڑھیں گے. آج ہم اسی سے کنٹینیو کرتے ہیں. اچھا، کہتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کی تبلیغ کا آغاز. تو اللہ تعالیٰ کے تمام انبیاء علیہ السلام نے اپنی تبلیغ کا آغاز کس سے کیا تھا؟ عقائد کی اصلاح سے کیا. یہ بھی اس میں آتا ہے MCQs میں، عقائد کی اصلاح والا پوائنٹ. ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے تمام انبیاء نے اپنی تبلیغ کا آغاز کس سے کیا؟ عقائد کی اصلاح سے کیا. ٹھیک ہے، اور سب سے پہلا عقیدہ کون سا تھا جس کی تبلیغ ہر نبی نے کی؟ وہ تھا عقیدہ توحید. اس کو بھی یاد رکھیے گا. کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ میں پیغام رسالت پہنچانا شروع کیا تو سب سے پہلے عقائد کی اصلاح پر زور دیا، اور عقائد میں بھی عقیدہ توحید کا. اب کہتے ہیں کہ اسلام کے بنیادی عقائد کون کون سے ہیں؟ تو یاد رکھیے گا کہ there is too much difference between ارکان اسلام اور عقائد. ٹھیک ہے، بنیادی عقائد. اکثر کوشچن آتا ہے پیپر میں بنیادی عقائد لکھیں تو بچے ارکان اسلام لکھ دیتے ہیں، ارکان اسلام پوچھے جائیں تو بنیادی عقائد لکھ دیتے ہیں. ایسا نہیں کرنا. ٹھیک ہے، بنیاد سے یاد رکھیے گا، عقائد سے یاد رکھیے گا کہ توحید، رسالت، ملائکہ، آسمانی کتابیں، آخرت، یہ سارے ہیں آپ کے عقیدے. اور جو آپ کے ارکان ہیں وہ آپ کے فرائض ہیں. ٹھیک ہے، جس میں کلمہ طیبہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہے. لیکن عقائد میں آپ کے توحید، رسالت، ٹھیک ہے، کس کس پر آپ نے ایمان رکھنا ہے، جو آپ کا عقیدہ ہے اس پر بات کی جائے گی. اوکے، اس کے بعد اب ہم دیکھتے ہیں قرآن کی روشنی میں. تو بیٹا اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ. اور لیکن بڑی نیکی تو یہ ہے، کیا ہے بڑی نیکی؟ کہ جو کوئی ایمان لائے. ٹھیک ہے، یعنی کہ نیکی کیا ہے؟ عقیدہ تو یہ ہے کہ اللہ پر ایمان، یوم آخرت پر ایمان، ملائکہ پر ایمان، کتابوں پر ایمان اور نبیوں پر ایمان. یہ سارا کیا ہے؟ آپ کے عقائد میں شامل ہے. ٹھیک ہے،
اکثر اس آیت کا ترجمہ بھی پیپر میں پوچھا جاتا ہے، کیپ ان یور مائنڈ آ جاتا ہے کہ بنیادی عقائد کے حوالے سے یا عقائد کے حوالے سے ایک آیت کا ترجمہ لکھیں، تو اس میں آپ نے یہ والی آیت کو اچھے سے یاد رکھنا ہے جی۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس ٹاپک توحید۔ توحید میں کیا آتا ہے بیٹا؟ توحید کہتے ہیں، اس کا لغوی معنی کیا ہے؟ تو توحید کا لفظ احد سے نکلا ہے، ٹھیک ہے، حمزہ ہے دال احد سے نکلا ہے، جس کا معنی کیا ہے؟ ایک ماننا، یکتا جاننا، ٹھیک ہے۔ اسلامی عقائد میں سب سے پہلا عقیدہ کون سا ہے؟ توحید کا ہے، عقیدہ توحید۔ کہتے ہیں ایک ماننا اور یکتا میں، ایک اور یکتا میں کیا فرق ہے؟ کہتے ہیں کہ ایک ماننا از اکول ٹو گنتی کے لحاظ سے ایک، یکتا جاننا اس کا مطلب ہے کہ ایسا اکیلا جس کا کوئی دوسرا نہ ہو، ٹھیک ہے۔ یعنی جس طرح اگر آپ چیزوں کو کاؤنٹ کرتے ہیں، بکس کو کاؤنٹ کرتے ہیں، تو آپ کہیں گے 1 2 3 4 بکس، ٹھیک ہے، تو یہ دس از اے ون بک، لیکن اس بکس جیسی اور بکس کا نہ ہونا، ٹھیک ہے، اس بکس سے ملتی ہوئی کوئی اور بک نہ ہونا، یہ کہلاتا ہے یکتا جاننا، ٹھیک ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کو یکتا جاننا ہے، کیونکہ اللہ کے سوا، اللہ کے جیسا دوسرا کوئی بھی نہیں ہے۔ چلیں، اس کے بعد توحید کا اصطلاحی معنی، کہتے ہیں دین کی اصطلاح میں توحید سے مراد یہ ہے کہ سب سے برتر اور اعلیٰ اور ساری کائنات کا خالق و مالک ساری کائنات کی خالق و مالک ہستی کے واحد یکتا ہونے پر ایمان رکھنا ہے، ٹھیک ہے، اور صرف اسی کو ہی عبادت کے لائق سمجھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات، صفات اور صفات کے تقاضوں میں ایک ماننا توحید کہلاتا ہے۔ اچھا، اب میں آپ کو سب سے پہلے یہاں پہ بتانا چاہوں گی توحید کے ساتھ ساتھ، جو کہ ہمیشہ میں پڑھاتی ہوں، شرک، ٹھیک ہے، کیونکہ توحید اور شرک کی سیم ایگزامپلز ہیں آگے سے، اور یہ ملتا جلتی ہیں چیزیں، اس لیے آپ کو سمجھا دوں۔ یہ دیکھیے، کہتے ہیں کہ شرک کا لغوی معنی کیا ہے؟ جہاں توحید میں آپ نے پڑھا ایک ماننا، یکتا جاننا، وہاں شرک کا لغوی معنی ہے حصہ داری اور ساجھے پن، ٹھیک ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا، اس طرح پنجابی میں لوگ بولتے ہیں سانجا ہے، یہ ہماری سانجی زمین ہے، یہ ہمارا سانجا گھر ہے، کاروبار ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو ساجھے پن اردو میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، جس کا معنی ہے حصے داری، ٹھیک ہے۔ اور اصطلاح میں کیا ہے؟ دین کی اصطلاح میں شرک کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات اور صفات کے تقاضوں میں کسی اور کو حصہ دار یا ساجی ٹھہرانا شرک کہلاتا ہے۔ توحید کیا ہے؟ کہ صرف اللہ کو ہر جگہ ایک ماننا، اور شرک کیا ہے؟ اللہ کے سوا کسی اور کو بھی ساتھ میں دوسرا بھی مان لینا، یہ شرک کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب شرک کا آغاز کیسے ہوا؟ توحید کا آغاز تو انبیاء علیہ السلام سے، جب اللہ تعالیٰ نے دنیا میں پہلے نبی آدم علیہ السلام کو بنایا، پہلے انسان کو بنایا، تو توحید کا آغاز تو وہیں سے ہو گیا۔ اور شرک کا آغاز کب ہوا؟ کہتے ہیں کہ توحید کا پہلا انسان عقیدہ توحید کا ہی قائل تھا۔ پہلے انسان آدم علیہ السلام تھے، جو اللہ تعالیٰ کے پہلے نبی بھی تھے۔ آپ علیہ السلام نے، یعنی کہ آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو بھی کس کی تعلیم دی؟ عقیدہ توحید کی تعلیم دی۔ مگر وقت کے ساتھ ساتھ کیا ہوا کہ لوگوں نے ان کی دی ہوئی سچی تعلیمات کو بھلا دیا، اور کیا کرنے لگے؟ گمراہی کا شکار ہو کر ایک خدا کی بجائے کئی خدا ماننے لگے، اور ساتھ ساتھ کئی طرح کے معبود بھی بنا لیے، ٹھیک ہے، جن کی وہ عبادت کرتے تھے، خدا بھی مان لیے اور پھر ان کو پوجنے بھی لگے۔ شرک کی وجوہات کیا تھی؟ شرک کی وجوہات یہ تھی کہ انسان جہالت اور گمراہی میں پڑا ہوا تھا، ٹھیک ہے، وہ علم نہیں حاصل کرتا تھا۔ اور دوسری چیز کیا تھی؟ لوگوں نے جس چیز کو ہیبت ناک پایا، جس چیز سے انسان ڈرا، خوفزدہ ہوا، اس کو خدا بنا لیا، یا پھر جس چیز سے ان کو فائدہ حاصل ہوا اسے خدا بنا لیا، ٹھیک ہے۔ جیسے وہ جس طرح چلی لکھا ہی ہوا ہے یہاں پہ، کہتے ہیں کہ دیوتاؤں کا گھرنا، ٹھیک ہے، دیوتا کیا تھے؟ ان کے جن کو وہ پوجتے تھے، جیسے آج بھی آپ دیکھتے ہیں ہندوازم میں آپ کو دکھائی دیتا ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے اتنی ساری اپنی ماتا اور بہت سارے انہوں نے بھگوان بنائے ہوئے ہیں۔ اور اس کے علاوہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ آگ کی پوجا کرتے ہیں، اس کے علاوہ آپ نے دیکھا ہوگا وہ سانپ کی پوجا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کہتے ہیں کہ لوگوں نے جس چیز کو خوفناک پایا یا نفع بخش پایا، اسے دیوتا بنا لیا، مثلاً آگ کا دیوتا، سمندر کا دیوتا، آندھی کا دیوتا، گائے کی پوجا کرنا، سورج کی پوجا کرنا، یہ سب چیزیں کیا ہیں؟
یہ سب چیزیں ان کے لیے یا پتھر کی پوجا کرنا، ٹھیک ہے، اس کو خود ہی ایک پتھر لایا، اس کو گھاٹ کے تراش کے اس کو پینٹ کر کے سجا کے سنوار کے اس کو گہنے یہ جو جولری پہنا کے کیا کر دینا جی، اسے اسی سے پھر مانگنے لگ جانا، ٹھیک ہے، اسے بھگوان بنا دینا۔ تو یہ سب کیا ہے، یہ لوگوں نے دیوتاؤں کو گھڑ لیا، کس لیے؟ کیونکہ کنسپٹ کیا تھا پیچھے کہ جی اللہ دکھائی نہیں دیتا، تو کوئی ایسا ہونا چاہیے کہ جس سے جا کے ہم اپنی باتیں کہہ سکیں، ہم اپنے دل کی بات کہہ سکیں، جو کہ ہمیں سامنے سے سنے، ٹھیک ہے، جس کا وجود ہمیں نظر آئے، اس لیے لوگوں نے دیوتاؤں کو گڑا۔ جیسے کہ آپ نے اگر کبھی سنا ہو کہ موسیٰ علیہ السلام جب 40 دن کے لیے چلے گئے تھے، ٹھیک ہے، اس پر پہاڑ پر گئے تھے تورات لینے کے لیے، کتاب لینے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے انہیں جب بلایا تھا 30 دن کے بلایا تھا، لیکن 30 کے بجائے 40 دن وہاں لگ گئے، ٹھیک ہے، 40 دن آپ نے وہاں گزارے۔ تو ایسے میں کیا ہوا کہ پیچھے سے لوگوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام تو واپس نہیں آیا، اب ہم کیا کریں؟ تو ہمیں ایک چاہیے، ہمیں ایک ایسا ہمیں چاہیے، خدا چاہیے، بھگوان چاہیے جس کی ہم عبادت کر سکیں، جو ہمیں سنتا ہو، جواب دیتا ہو۔ پھر کیا ہوا، ان کے پاس زیورات بہت زیادہ تھے اس وقت میں، تو انہوں نے کیا کیا، ان سارے زیورات کو ایک جگہ اکٹھا کیا اور ایک بڑا سارا بچڑا بنا لیا، ٹھیک ہے، یعنی ایک گائے ٹائپ، ایک انہوں نے گائے کو ہی کہتے ہیں بچڑا، لیکن وہ چھوٹا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو گائے کا بچہ ہوتا ہے نا اس کو کہتے ہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا، ایک اس کو بنا لیا جس کا آگے سے منہ کھلا ہوا تھا، ٹھیک ہے، اور بیک سے بھی وہ اوپن تھا، کیونکہ اسے انہوں نے وہ بند نہیں کیا تھا۔ تو جیسے سیٹی ہوتی ہے نا، آپ نے دیکھا ہے کہ وہ سیٹی جب بجاتے تو وہ ہوتی دونوں طرف سے کھلی ہے، لیکن کچھ سوراخ ہوتے ہیں یا ایسا کچھ ہوتا ہے، تو جس سے کیا ہوتا ہے کہ جب وہ اس میں ہم ہوا پاس کرتے ہیں، سیٹی بجاتے ہیں، تو وہ کیا ہوتا ہے کہ ایک آواز آتی ہے۔ اسی طرح سے اس میں بھی تھا کہ جب بھی وہ اس سے بات کرتے تھے اور جب بھی ہواؤں کا رخ تیز ہوتا تو وہ کیا ہوتا کہ اس میں سے ایک آواز آتی، تو ان کو لگتا کہ یہ ہمارا دیوتا ہے، یہ ہمیں جواب دے رہا ہے، ٹھیک ہے، اور اس لیے انہوں نے ان کو پوجنا شروع کر دیا۔ تو یہ ساری چیزیں تھیں، لوگوں نے وقت بوقت اپنی چیزوں کو اس طرح کی چیزوں کو اپنایا۔ اب جو دیکھنے کی چیز ہے وہ یہ ہے کہ شرک کی اقسام، دیکھیں، شرک فی الذات، شرک فی صفات، شرک فی العبادت، ٹھیک ہے، یہ تینوں چیزیں بھی سیم ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہم آتے ہیں اپنے پوائنٹ پہ۔ ہم نے پڑھا تھا توحید فی ذات، صفات اور توحید کے تقاضوں میں شرک، ٹھیک ہے، اور اس میں کہتا ہے عبادت کے تقاضوں میں۔ تو یاد رکھیے گا کہ اب میں آپ کو جب تینوں چیزیں بتاؤں گی تو اس میں آپ نے خود میچ کرنا ہے، ٹھیک ہے، سمجھنا ہے۔ چلیں اب ہاں، اگر آپ لوگوں کا ٹائم بچے، اگر اوور ہو جائے تو خاموشی سے چلے جائیے گا، ٹھیک ہے، میں لیکچر کمپلیٹ کر کے پھر سینڈ کر دوں گی، سن لیجیے گا، صحیح ہے، بولنا نہیں ہے۔ اچھا، ہم دیکھ رہے تھے توحید کی اقسام۔ توحید کی اقسام میں ہم نے یہ 3 اقسام دیکھی، اب ہم اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ توحید کی تینوں اقسام میں آپ کو سورہ اخلاص ملے گی، سورہ اخلاص کے ساتھ ساتھ بہت ساری اور آیات ملیں گی۔ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے ہے اللہ کی ذات میں توحید، اس سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور حقیقت میں کوئی دوسرا فرد حصے دار نہیں ہے، ٹھیک ہے، لہٰذا نہ اللہ تعالیٰ کی کوئی برابری کر سکتا ہے اور نہ ہی اللہ کا کوئی باپ یا پھر اولاد ہے، کیونکہ باپ اور اولاد کی حقیقت ایک جیسی ہوتی ہے، کیونکہ وہ سمجھ لیں کہ جو انسان پیدا ہوا ہے وہی آگے پیدائش کا ذریعہ بھی بنے گا، لیکن اللہ تعالیٰ یکتا ہے، ٹھیک ہے، اس کا کوئی اس جیسا نہیں ہے، کہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ اخلاص میں فرمایا کہ کہہ دیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ ایک ہے، بے نیاز ہے، نہ کوئی اولاد ہے، نہ کسی کی وہ اولاد ہے، ٹھیک ہے، اور نہ ہی اس کے برابر کا کوئی اور ہے، وہ یکتا ہے، ٹھیک ہے۔ صفات اور شرک میں کیا ہوتا ہے توحید میں؟ اچھا، ذات میں شرک سے کیا مراد ہے؟ ذات میں شرک سے یہ مراد ہے کہ آپ نے اللہ کو ایک نہ سمجھا، ٹھیک ہے، یا پھر آپ نے اللہ کو بے نیاز نہ سمجھا، یا پھر آپ نے اللہ کے ساتھ کوئی اولاد کو منسوب کر دیا یا کوئی والد کو منسوب کر دیا، ٹھیک ہے، یا پھر اس کے برابر کا جو ہے وہ کسی اور کو ہمسر بنا لیا، شریک بنا لیا، تو اس میں آپ نے ذات میں شرک کر لیا، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے، اور ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ
کہ بے شک اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا اس کے سوائے جو چاہے معاف کر دے گا، ٹھیک ہے، شرک کی معافی نہیں ملے گی۔ اب ہم دیکھتے ہیں صفات میں توحید۔ صفات میں توحید سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ کی صفات ایسی ہیں جو کہ کامل ہیں، ٹھیک ہے، صفات کاملہ کی حیثیت رکھتی ہیں، ٹھیک ہے، وہ اپنے اندر علم، قدرت، ارادہ، سمع، بصر، ہر صفت میں یکتا اور بے مثال ہے، وہ سب کو سنتا ہے، جانتا ہے، ساری کی ساری چیزوں کا اللہ تعالیٰ کو علم ہے۔ تو کیا کہتے ہیں کہ لیس کمثلہ شیء، کوئی چیز اللہ کے برابر کی نہیں ہے، مثال کی نہیں ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ سننے اور جاننے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ساری صفات کیا ہیں؟ کامل ہیں، ازلی شروع سے، اور ابدی ہیں، اینڈ تک رہیں گی، ہمیشہ رہنے والی ہیں۔ اچھا، اب اس میں سمجھنے کی کیا چیز ہے؟ اس میں سمجھنے کی یہ چیز ہے کہ شرک کو اگر ہم اس سے ریلیٹ کریں تو صفات میں شرک کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی صفات کیا ہیں؟ جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، اسماء الحسنی آپ نے پڑھے ہوں گے، اللہ تعالیٰ سمیع ہے، علیم ہے، قدیر ہے، ٹھیک ہے، یہ جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، اللہ تعالیٰ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، آپ نے ان صفات میں سے کسی ایک صفت میں بھی ذرہ برابر بھی اگر آپ نے کسی اور کو حصہ دیا تو اٹ مینز کہ آپ نے صفات میں شرک کر دیا، ٹھیک ہے۔ آپ نے اگر اللہ کے علاوہ کسی اور سے رزق مانگا تو آپ نے اللہ کی صفت میں شرک کیا، آپ نے اللہ کے سوا کسی اور کو بنانے والا، دینے والا سمجھا تو آپ نے شرک کیا۔ جیسے کہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ لوگ کیا کرتے ہیں، غوث اعظم، اس طرح کے جو ہیں وہ ٹائٹلز دیتے ہیں لوگوں کو، ٹھیک ہے، ہاں بے شک وہ اللہ تعالیٰ کے اچھے لوگ تھے، نیکوکار لوگ تھے، لیکن غوث کا مطلب ہوتا ہے فریاد سننے والا۔ تو کیا کوئی شخص اللہ کے علاوہ فریاد سننے والا ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ فریاد سن کر اس کو پورا کرنے والا یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ اس لیے اگر ہم اللہ کے سوا کسی اور سے مانگنے لگیں گے، اس سے امیدیں لگانے لگیں گے، تو پھر کیا ہوگا کہ ہم شرک کے دائرہ کار میں آ جائیں گے۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس صفات کے تقاضوں میں توحید۔ صفات کے تقاضے یعنی کہ عبادت، تو کہتے ہیں کہ توحید، اب یہاں پہ دیکھیں کیا کہتے ہیں کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں تو وہی سب کا مالک ہے، رازق ہے، اور سب اسی کے محتاج ہے، سب کچھ دینے والا ہے، لہٰذا مخلوق پر لازم ہے کہ وہ کیا کرے، اپنے خالق، مالک، قدیر و علیم پروردگار کی عبادت کرے اور اسی کے حکم کو بجا لے، اور کسی اور کو اس کا شریک نہ بنائے، اس کے علاوہ کسی اور کوئی کی عبادت بھی نہ کریں۔ کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ اور ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، تو اگر اللہ کی عبادت چھوڑ کے آپ کسی اور کی عبادت کرنے لگیں گے تو پھر کیا ہوگا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی وہ جو یکتا ہونے والی صفت ہے اس میں کسی اور کو شریک کریں گے اور اس سے نقصان ہوگا۔ آپ دیکھیں، اب یہاں پہ شرک والا ٹاپک میں آپ کو دکھاؤں تو کہتے ہیں کہ صفات میں شرک کیا ہے کہ آپ نے اللہ کے علاوہ کسی اور کو قادر مطلق سمجھا، ٹھیک ہے، کسی اور کو خدا تصور کیا تو یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا۔ اس کی اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ لیس کمثلہ شیء، کوئی چیز اس کی مثل نہیں ہے۔ صفات کے تقاضوں میں یعنی کہ عبادت میں شرک کیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ اللہ تعبدوا الا ایہ، تم صرف اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے اگر سر جھکایا، کسی اور کی عبادت کی، کسی اور کو عبادت کے لائق بھی سمجھ لیا یا کسی اور سے مانگا تو آپ نے سمجھ لیں کہ شرک کیا۔ کہتے ہیں کہ اور ایک اور جگہ فرمایا کہ اور تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، سوائے اس کے کوئی ہی معبود نہیں ہے، وہ بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہی منعم حقیقی سمجھا جائے، خلوص دل سے اس کا شکر بجا لایا جائے اور اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے۔ شرک کی مذمت اور نقصانات اب ہم دیکھتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام نے لوگوں کو شرک سے بچانے کے لیے کوشش کی، ایک خدا کی طرف عبادت کا حکم دیا۔ قرآن مجید میں شرک کی سخت مذمت ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ ظلم عظیم ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ناقابل معافی گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سب معاف کرے گا، لیکن اگر اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے تو پھر اس کو معافی نہیں ملے گی۔ ذلت و رسوائی، کہتے ہیں کہ شرک کرنے والا ایک معبود کی بجائے کئی معبودوں کی پوجا کرتا ہے، کئی طرح کے لوگوں کے سامنے جھکتا ہے،
اس کی عزت نفس مجروح ہوتی ہے اور اس کی زندگی ذلت و رسوائی کا نمونہ بن جاتی ہے، یہی ذلت اسے آخرت میں جہنم تک لے جاتی ہے۔ چل آج کے لیے اتنا کافی ہے، کل انشاءاللہ ہم پڑھیں گے وجود باری تعالیٰ جو ہم نے بیچ میں سکپ کیا، اور انشاءاللہ انسانی زندگی پر عقیدہ توحید کے اثرات، ٹھیک ہے؟ چلیں کوئی بھی کوشچن ہو تو آپ لوگ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔